سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی۔ ان پر اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر سزا کا اطلاق آج سے ہوگا۔ فیصلے کے خلاف انہیں متعلقہ فورم پر اپیل کا حق ہے۔ فیض حمید کو 14 سال کی سزا تاریخی فیصلہ ہے۔ بلاول بھٹو کا رد عمل، کہا فیصلے سے واضح پیغام ہے، فیض حمید غیر قانونی کام کر رہے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان کی تباہی کا آغاز ہوا تو بانی پی ٹی آئی کو فیض حمید اور قمر باجوہ کی اعانت میسر تھی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا فوج میں خود احتسابی کی واضح مثال سب نے دیکھ لی۔ فیصل واڈا نے کہا 9 مئی واقعات میں فیض حمید، بانی پی ٹی آئی اور پارٹی بھی ملوث ہے، جو بھی ملوث تھا سب کو سزا ملے گی۔ اور پاکستان نے ناروے کے سفیر کو ڈیمارش کر دیا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام۔ ناروے کے سفیر کی سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت سفارتی حد سے تجاوز تھا۔ زیر سماعت حساس مقدمے میں کسی ملک کے سفیر کی موجودگی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ناروے سفیر کا اقدام ویانا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاک فوج میں بلا تفریق کارروائی ہوتی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا تھا فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے پاک فوج میں ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیاں سنجیدگی سے لی جاتی ہیں۔ بلا تفریق خود احتسابی دوسرے اداروں کے لیے ترغیب ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے کوئی اپنا منصب استعمال کرتا ہے تو وہ جواب دہ ہے۔ سہیل آفریدی کی 10ویں کوشش بھی ناکام، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو داہگل ناکے پر روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس افسر سے کہا اپنے ہی شہریوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، کیوں جانے نہیں دیا جا رہا؟ آپ کو کون غیر قانونی احکامات جاری کرتا ہے؟ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی پارٹی کے سوشل میڈیا ونگ پر برس پڑے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا۔ بعض ارکان نے علیمہ خانم پر بھی تنقید کی۔ ایم این ایز نے کہا ہم اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں، سوشل میڈیا والے آتے نہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر یا بیرون ملک سے تنقید کرنا آسان ہے۔ راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو دھرنا ختم کرنے کا کہا۔ بانی کی بہنوں نے دونوں کی بات نہیں مانی اور بدمزگی ہوئی۔ چند ایم این ایز نے بانی کی بہنوں کی حمایت کی اور دھرنا درست قرار دیا۔ پاکستان نے ناروے کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ڈیمارش کر دیا۔ نارویجین سفیر کی عدالتی کارروائی میں غیر ضروری شرکت پر دفتر خارجہ کا سخت احتجاج۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام۔ ناروے کے سفیر کی سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت سفارتی حد سے تجاوز تھا۔ زیر سماعت حساس مقدمے میں کسی ملک کے سفیر کی موجودگی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ناروے کے سفیر کا اقدام ویانا کنونشن کے آرٹیکل 41 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ناروے کی مختلف این جی اوز پاکستان مخالف سرگرمی میں ملوث عناصر کی حمایت کرتی رہی ہیں۔ پاکستان نے واضح کر دیا آزاد، خود مختار اور قانون پر عمل درآمد کرنے والی ہارڈ سٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ ڈیمارش ثبوت ہے کہ عالمی اصولوں کے مطابق پاکستان اپنی خود مختاری کا تحفظ بخوبی جانتا ہے۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے۔ اشکاباد میں ترکمانی کابینہ کے نائب چیئرمین اور دیگر نے استقبال کیا۔ روایتی لباس پہنے بچوں نے شہباز شریف کو گلدستے پیش کیے۔ دورے کا مقصد باہمی تعلقات، خطے میں تجارتی روابط اور مختلف شعبوں میں اشتراک کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیر اعظم ترکمانستان کے صدر سے ملاقات اور اشکاباد میں بین الاقوامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اویس لغاری اور عطا تارڑ بھی شامل ہیں۔
جھوٹے الزامات لگانے والے یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے معافی مانگی۔ ایکس پر لکھا، لندن کی عدالت نے مجھے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مجھ پر قانونی اخراجات بھی عائد کیے۔ 14 سے 29 جون 2022 تک میں نے متعدد ہتک عزت کے الزامات لگائے۔ راشد نصیر پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کا میں دفاع نہیں کر سکا۔ عدالت نے قرار دیا میرے راشد نصیر پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے۔ آج لندن ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند ہوگا۔ عدالت نے عادل راجہ کو جھوٹے دعوے دہرانے سے روکنے کے لیے سخت ہدایات بھی جاری کر دی۔ کہا، عادل راجہ نے حکم نہ مانا تو توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی۔ عادل راجہ کو تمام ادائیگیاں 22 دسمبر تک لازمی کرنا ہوں گی۔ پنجاب میں بلاول بھٹو کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ پنجاب آپ کا گھر ہے، ہمیشہ عزت و احترام ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایکس پر بلاول بھٹو کے لیے خیر مقدمی پیغام۔ لکھا، بلاول بھٹو کے خوبصورت الفاظ پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پی پی چیئرمین نے گزشتہ روز کہا تھا، خوشی ہوگی اگر مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑے۔ افغانستان پھر دہشت گرد گروہوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان طالبان کے بعض عناصر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے افغانستان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا، رواں سال افغانستان سے دہشت گردی کے باعث 1200 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان میں 2022 سے اب تک 214 افغان دہشت گرد مارے گئے۔ افغانستان میں داعش، خراسان، القاعدہ، کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ای ٹی آئی ایم کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ افغان علماء کا بیرون ملک مداخلت کے خلاف فتویٰ۔ طالبان حکومت بیرون ملک جا کر لڑنے والے افغان شہریوں کو روکے۔ کابل یونیورسٹی میں علماء کرام کے اجلاس میں قرارداد منظور۔ کہا، افغان طالبان کے سپریم لیڈر نے کسی بھی افغان شہری کو عسکری سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی۔ ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے کانگریس کو پاکستان کے لیے پیکج کی اجازت کا خط بھیج دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ امریکی پیکج کی مجموعی مالیت تقریباً $686 ملین ہے۔ پاکستان کے F-16 طیارے ڈیٹا لنک اور ایویونکس اپ گریڈ حاصل کریں گے۔ دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ کیپٹنز ڈے کی رنگا رنگ تقریب۔ ایونٹ میں شریک تمام کپتانوں نے حصہ لیا۔ تقریب میں چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھایا گیا۔ 8 ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ کل سے شروع ہوگا۔ پہلے دن پاکستان کا مقابلہ ملیشیا اور بھارت کا UAE سے ہوگا۔ قومی ٹیم کے کپتان فرحان یوسف کہتے ہیں، سرفراز احمد کی نگرانی میں زبردست تیاری کی ہے۔ امید ہے ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔ ICC کا تعصب چھپ نہ سکا۔ T20 ورلڈ کپ کے ٹکٹ پوسٹر سے پاکستانی کپتان غائب۔ بھارتی بورڈ کے کنٹرول کی وجہ سے سلمان آغا کی تصویر نہیں لگائی گئی۔ پوسٹر پر بھارتی، سری لنکن، جنوبی افریقی، آسٹریلوی اور انگلش کپتانوں کی تصویر موجود ہے۔ میگا ایونٹ کی آن لائن ٹکٹ فروخت بھی شروع۔ ٹورنامنٹ آئندہ سال فروری میں بھارت اور سری لنکا میں شیڈول ہے۔ ڈاکٹر وردہ اغوا اور قتل کیس کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ DPO آفس میں 8 رکنی JIT کا پہلا اجلاس۔ کیس کا جائزہ لیا۔ 3-5 دن میں رپورٹ مکمل کرے گی۔ پشاور یونیورسٹی کیمپس کے گرلز ہاسٹل میں طالبہ کی موت۔ پولیس کا کہنا ہے ابتدائی تفتیش میں طالبہ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ 17 سالہ خوشبخت جناح کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ کی۔ کراچی کے علاقے میمن کوٹ میں ٹرک کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ نارتھ کراچی میں طالب علم کو ٹکر مارنے والے ٹینکر ڈرائیور کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پولیس نے نامعلوم ڈرائیور اور واٹر ٹینکر کے 2 مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر کے جان چھڑا لی۔ واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے ٹینکر واٹر بورڈ کا نہیں، تھرڈ پارٹی کا تھا جو بلال نامی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ بلال نے صبح 7:27 پر منگو پیر ہائیڈرنٹ سے 10,000 لیٹر پانی بھرا تھا۔
टैंकर में ट्रैकर और QR कोड भी लगा हुआ था। कराची में सानेहा नीपा में जाँ बहक मासूम इब्राहिम के वालिद ने ढक्कन लगाओ मुहिम शुरू कर दी। शाह फैसल के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल के जरिए गटर के ढक्कन पहुंचाए। कहते हैं मेरा बेटा गटर में गिरकर दुनिया से गया, अल्लाह किसी और वालिदैन को ये दिन न दिखाए। पुलिस ने गटर का ढक्कन चोरी का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। बगदादी पुलिस ने अहमद शाह बुखारी रोड के करीब से आसिफ नामी मुलजिम को ढक्कन समेत पकड़ लिया। पुलिस का कहना है 15 पर गटर का ढक्कन चोरी होने की इत्तला मिली थी। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्लान के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत शहरों की तज़ीन व आराइश पर इजलास में फैसला। मरियम नवाज ने कहा असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी भी मॉनिटर की जाएगी। खुले मैनहॉल, टूटी सड़कों, गंदगी, खराब ग्रीन बेल्ट पर कार्रवाई होगी। तजावुजात नजर आने पर AC को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सिंध में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की तातीलात के सिलसिले में तालीमी इदारे 22 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध ने सूबे में सर्दी की छुट्टियों का एलामिया जारी कर दिया। गजा में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश, खैमों में पानी दाखिल हो गया। बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान अगले साल होना चाहिए। इसराइल की शमूलियत पर आइसलैंड का भी मौसीकी के मुकाबले यूरोविजन का बायकॉट। आइसलैंड यूरोविजन का बायकॉट करने वाला 5वां मुल्क है। आइसलैंड के हुकाम का कहना है मुकाबले में इसराइल का शामिल होना दुरुस्त नहीं। शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश में ब्रिस्बेन हीट की गर्मी बढ़ाने के लिए बेताब। पीर को पहले ही मैच में हरीफ टीम में मोहम्मद रिजवान को बॉलिंग करेंगे। कहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास हैं, उम्मीद है तमाशाई मुकाबलों से लुत्फ उठाएंगे। नेशनल गेम्स में खवातीन के स्विमिंग मुकाबलों में भी आर्मी की एथलीट्स छा गईं। 12 गोल्ड मेडल के साथ जनरल ट्रॉफी जीत ली। जहां आरा नबी 8 सोने के तमगे जीतकर बेहतरीन स्विमर करार। 1500 मीटर मेन स्विमिंग इवेंट में सिर्फ 3 स्विमर पूल में उतरे। हैंडबॉल में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की खवातीन पहली बार शरीक। मेडल जीतने के लिए खूब जान लगाई। टेबल पर आर्मी का राज बरकरार। मेडल्स की डबल सेंचुरी उबूर कर ली। बाबडा की दूसरी और नेवी की तीसरी पोजीशन। और दुबई की फजाओं में झूला झूलती खातून ने सबको हैरान कर दिया। हैरत अंगेज स्टंट के बाद एडवेंचर की दीवानी 400 मीटर बुलंदी से बेखौफ खतर कूद गई। हवा के दोष पर सफर के बाद पैराशूट के जरिए कामयाब लैंडिंग की। दुबई के वली अहद शेख हमदान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ख्वाब देखने की हिम्मत करो और फिर ऊंचा झूलो।